السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورہ یونس کی ہیں، پارہ نمبر 11 ہے، آیت مقدسہ نمبر 83، 84، 85 اور 86 ہیں، اور یہاں سے سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 9 اور پارے کا رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو تاریخی تسلسل ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی کو عنوان بنا کر یہ بات ہوئی تھی کہ دور حاضر میں بھی تاریخی تسلسل کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی جو ہمارے سچے علماء ہیں، علماء ربانی ہیں، اور بالخصوص اس خطے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء تک وہ اپنا جو بھی نظریہ، وہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں تو وہ تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء تک پہنچتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی جد و جہد ہے وہ سب کی ایک ہی ہے، اس کا نقطہ اشتراک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بالادستی ہے، اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اور انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی غلامی میں دینا ہے، اور ایک ایسا سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدل کا نظام قائم کرنا ہے جس سے انسانیت آزاد ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، اور دوسری طرف انسانیت سے جوڑ پیدا کرے، اور ساری انسانیت من حیث المجموع ترقی کرے۔ چنانچہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس دور کے مجدد ہیں، وہ بھی اسی نظریے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب قیامت تک جو سچے علماء آئیں گے، علماء ربانی تشریف لائیں گے، بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف لائیں گے، وہ اسی تاریخی تسلسل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی تاریخی تسلسل کے تناظر میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف کروایا تھا، اور جس میں بنیادی طور پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں،
حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ کے قائد اور لیڈر ہیں، جبکہ دوسری طرف فرعون اور اس کے جو سردار ہیں، اس کی کابینہ ہے، اس کی حکمران پارٹی ہے، وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطانی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ تو مقابلہ تو اصل میں دو سوچوں کا ہے۔ ایک سوچ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے غلبے کی ہے، اور دوسری سوچ اللہ رب العزت کے غلبے کی نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر قبضہ کر کے، ان کے ذہنوں اور ان کے معاشی وسائل پر قبضہ کر کے ان کو غلام بنانے کی ہے۔ ایک طرف جو نظریہ ہے وہ آزادی کا ہے، دوسری طرف نظریہ غلامی کا ہے۔ ایک طرف عدل کا نظریہ ہے، دوسری طرف ظلم کا نظریہ ہے۔ تو جنگ اصل میں ظلم اور عدل کی ہے، انسانیت کو غلامی سے آزادی دلانے کی ہے، اور دوسری طرف فرعونی جو سوچ ہے وہ انسانوں کو غلام بنانے کی ہے۔ چنانچہ اس درس میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ دو سوچیں ہیں جن کو بطور رہنمائی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اسی بات کو آگے پیش فرماتے ہیں کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی۔ حضرت موسیٰ علیہ والسلام، حضرت ہارون علیہ والسلام جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس جد و جہد کے نتیجے میں فرعون کا جو خوف ہے، علی خوف من فرعون، اور اس خوف کی وجہ سے، اور ومالئہم، اور اس کے جو سردار ہیں، حکمران پارٹی ہے، ان کے خوف کی وجہ سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ والسلام کا ساتھ دیں۔ یہ جب بھی جماعت سازی کا دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نبیوں نے کوشش کی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، تو جو خوف کا ماحول ہوتا ہے، اس خوف کے ماحول میں ہر فرد خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لہذا وہ دعوت کو قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی حالات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے جو موسیٰ علیہ والسلام نے دعوت پیش کی، آزادی کا پروگرام پیش کیا، تو اس قوم میں سے چند جو لڑکے تھے، نوجوان لڑکے، وہ حضرت موسیٰ علیہ والسلام کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور خوف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ فرعون جو ہے وہ تو ملک پر غالب تھا، اپنے اختیارات کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے وہ متکبر تھا۔ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اصل میں رب تو میں ہوں، اتنا وہ غالب تھا۔ چنانچہ اس غلبے کا بھی ایک خوف تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ تو حد سے نکل رہا تھا، وہ تجاوز کر رہا تھا۔ متکبر ہونے کے بعد، ظالمانہ نظام قائم کرنے کے بعد، اس نے جو سوسائٹی وہاں کی تشکیل دی تھی، وہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ کا مالک تھا۔ چنانچہ اس کی تفصیلات قرآن پاک نے اور جگہوں پر ارشاد فرمائی ہیں، اور آگے بھی کچھ آ رہی ہیں، لیکن اس کا اصل جو ہدف تھا فرعون کا اور حکمران پارٹی کا، وہ لوگوں کو محکوم رکھنا تھا، غلام رکھنا تھا، غریب بنانا تھا، غربت پیدا کر کے، اور فرقہ وریت اور انتہا پسندی پیدا کر کے اصل میں اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ چنانچہ وقال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ والسلام اپنی جماعت سازی کے اس مرحلے میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر آپ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، پھر ہمیں اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کی دعوت کو قبول فرما لیا، تو پھر اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، چنانچہ جماعت یہ کہتی ہے، اے اللہ،
ہم تجھ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ بڑی اہم دعا ہے اس دور میں جب ایک سچی جماعت کا ساتھ دینا ہو اور حالات اور ماحول بالکل الٹ ہو۔ یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے، بڑے تحمل کا کام ہوتا ہے، سمجھداری کا کام ہوتا ہے کہ ایک سچی جماعت جو بظاہر وہ تھوڑی ہوتی ہے، بظاہر کمزور ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینا، اور اس کا ساتھ دینے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے، اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ کریں اور یہ دعا لازمی کریں، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں نہ بنا فتنةً آزمائش للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، جو ظالم قوم ہے یا اللہ اس میں سے ہمیں محفوظ فرما، ہم تختہ مشق نہ بنے ان کے لیے، ونجنا، اور ہمیں نجات عطا فرما برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو جہاں پر جد و جہد ہوتی ہے وہاں پر اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے مومن جماعت جو ہے، حزب اللہ ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کو کسی اعتبار سے بھی اور کسی سطح پہ بھی جا کے نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا تو ہدف ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اس کی بالادستی ہے، تو اس لیے وہ آغاز تا انجام آخر تک وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گی، اللہ سے دعا بھی مانگے گی، اللہ رب العزت کے سائے میں جد و جہد بھی کرے گی، جد و جہد، کوشش اور پراپر سٹرگل، آگے بڑھنا، اور آگے بڑھنے کے جو تقاضے اور دائرے ہوتے ہیں ان پہ اختیار کرنا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا، اصل میں یہ حزب اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا یہی ایک درس بھی ہے، ایک سنت اور ان کا طریقہ کار بھی ہے کہ انہوں نے جد و جہد بھی کی ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی رحمتیں، جس طرح یہ پیارا مہینہ، مقدس اور مبارک مہینہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے اثرات و نتائج، اس کی تاثیر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، مرحومین و مرحومات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بیمار ہیں، کہیں بھی ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔